الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ برادران اسلام، محترم بھائیو، عزیز بچوں، الحمدللہ کئی دنوں سے ہم نے اپنے دروس کا سلسلہ جو ہے وہ سیرت نبی پاک، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز کیا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تو اتنی عظیم ہے، اتنی جامع ہے، اور اس قدر اس میں واقعات ہیں کہ اگر کوئی انسان، بلکہ تمام انسان بھی مل کر کوشش کریں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا احاطہ کر سکیں تو نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے جس پیغمبر کو ساری نبوتوں کے بعد خاتم النبیین بنایا ہو، جس پیغمبر کو اللہ نے امام الانبیاء والمرسلین کے مرتبہ سے سرفراز فرمایا ہو، جس اللہ نے حضور کی نبوت کو قیامت تک کے لیے جاری فرمایا ہو، تو جب دنیا ختم ہوگی، بندے ختم ہو جائیں گے، لیکن حضور کی سیرت کا باب جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہماری سعادت ہوتی ہے کہ ہم بھی اس میں شریک ہو گئے، کچھ بیان کر کے، کچھ بیان سن کے۔ تو ہم نے اس موضوع پر، اس مقام پہ ہم پہنچے تھے کہ بعثت کے بعد، یعنی حضور کا دور مکی زندگی جو ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کے 13 سال جو ہیں وہ مکی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہجرت کے بعد 10 سال جو ہے وہ مدنی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے ایک روایت کے مطابق 65 سال ہے اور ایک روایت کے مطابق 63 سال ہے۔ 2 روایتیں ملتی ہیں ہمیں احادیث کی کتابوں میں۔ بعض صحابہ نے آپ کی عمر جو ہے وہ 65 سال نوٹ فرمائی ہے اور بعض نے 63 سال۔ اصل میں دونوں روایتوں میں تضاد نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے۔ یہ تو جو لوگ فن حدیث کو نہیں سمجھتے ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے کہ دیکھو جی ایک حدیث پاک میں 63 ہے اور ایک میں 65 ہے، 2 سال کا فرق ہے، ہم کس حدیث کو سچا مانیں اور کس کو غلط مانیں۔ وہ ان الجھنوں میں پڑ جاتے ہیں، حالانکہ یہ الجھن والی بات ہی نہیں ہوتی۔ جو لوگ فن حدیث سے واقف ہیں اور جو لوگ عادات عرب پر نظر رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی عرب جو ہیں قصور کو نہیں گنتے، اور کبھی کبھی جو ہے قصور کو بھی پورا گن لیتے ہیں۔ کیا مانا؟ مثلا 1 سال اور 4 مہینے تو 4 مہینے نہیں گنتے۔ جیسے آپ کے ہاں بھی ایک رواج ہے کہ آپ نے کسی کا 1,10,555 روپے دینے ہونا، وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے بس 1,10,000 چھوڑو، بس راؤنڈ فگر کی بات کرو۔ وہ ہمارے ہاں بھی یہ چیز ہے، عرب میں بھی یہ چیز ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کیونکہ ربیع الاول میں ہوئی تو نئے سال سے تو 3 مہینے گزر گئے تھے، اس لیے بعض راویوں نے اس ربیع الاول والے سن کو گنا ہی نہیں، جو باقی پورے سال تھے وہ بتلا دیے، اور 12 ربیع الاول کو ہی وفات ہوئی تھی، تو جب 2 سال نہ گنے جائیں تو 63 سال ہوگی، اور جنہوں نے ان کو بھی پورا سال شمار کیا تو 65 سال ہو گئی۔ حالانکہ حدیثیں دونوں صحیح ہیں۔ تو 65 سالہ زندگی مبارک جو ہے وہ یوں ہے کہ پہلے تو پیدائش کے بعد آپ 40 سال تک مکے میں تھے، لیکن نبوت نہیں ملی۔ اللہ کے علم میں تو حضور کی نبوت کے فیصلے ہو چکے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث نہیں فرمایا گیا، وحی نازل نہیں ہوئی، حکم نہیں دیا گیا۔ 40 سال کے بعد جب وحی اتری، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جو زندگی گزاری تو وہ 13 سال۔
جب سرکار کی عمر مبارک 53 سال ہو گئی تو آپ نے پھر ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کے لیے، اور 10 سال زندگی مبارک کا حصہ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں گزرا۔ اس لیے اب آپ کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک حصہ مکی زندگی کہلاتا ہے اور ایک مدنی زندگی کہلاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھا نہیں قرآن پاک جب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض صورتوں میں لکھا ہوتا ہے مکی صورت ہے اور بعض صورتوں میں لکھا ہوتا ہے کہ مدنی صورت ہے، تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جو آیات کی ہجرت سے پہلے اتری ہیں مکی زندگی میں وہ مکی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد اتری ہیں چاہے کہیں اتریں لیکن اتری وہ مدنی زندگی میں ہے، لہٰذا ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 13 سال جو تھے نا یہ بہت بڑے امتحان، یہ اتنا بڑا امتحان تھا، اتنا بڑا امتحان تھا کہ جس کا آدمی سوچ نہیں سکتا، تصور نہیں کرتا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی دین کا کام کرے گا تو اس کو لازماً علی منہاج النبوت کام کرنا پڑے گا کہ حضور کے عین طریقے سے چلے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے دعوت دی، انذار کا کام شروع ہوا، تو وہ سارے دوست، وہ سارے رشتے دار، وہ سارے اقارب، وہ سارے احباب جو تھے وہ دشمن تھے فوراً۔ اور دشمنی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ آپ نے پچھلے دروس میں سن لیا ہے کہ کس طرح صحابہ کو انگاروں پہ لٹایا گیا، کس طرح صحابہ کو پھانسیوں پہ چڑھایا گیا، کس طرح صحابہ پہ ظلم و شدت کے پہاڑ توڑ ڈالے گئے۔ لیکن اللہ کی شان ہے، امتحان کی مدت طویل ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم خالص صبر کرنا ہے، کوئی جواب نہیں دیں۔ جب یہ تشدد اور ظلم حد سے بڑھا تو عقبۃ بن ابی معیط ایک شخص تھا، اس نے سوچا کہ میں کوئی حل نکالوں، کوئی راستہ نکالوں، لیکن جی آخر کوئی آدمی بھی عقل والا ہو، انسان ہو، تو کسی پہ ظلم ہوتا ہوا دیکھ کے آخر اس کا بھی تو کبھی نہ کبھی دل پسیج ہی جاتا ہے۔ اس کے دل میں بھی رحم آیا کہ آخر یہ رات دن کا تشدد جو ہے یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے، تو اس نے کہا میں دعوت کروں اور دعوت میں بلا کے اس مسئلے پر کوئی حل کریں، کوئی کوشش کریں، کوئی راستہ نکل آئے۔ اس نے بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد رسول اللہ آقا انعامدار کو بھی دعوت دی، حالانکہ کافر ہیں، مشرک کا پکا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پہ آ گئے، لوگ بھی دعوت پہ آ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر کے بیٹھ گئے۔ تو عقبۃ بن ابی معیط نے کہا کہ آقا میں نے آپ کو دعوت دی ہے، آپ آگے بیٹھیں اور سالہ طعام پہ بیٹھیں، کھانا کھائیں۔ آپ نے فرمایا واللہ لا، آپ نے فرمایا خدا کی قسم ہے میں تمہاری دعوت میں کھانا نہیں کھاؤں۔ اب عرب کے لیے یہ بات جو تھی بہت بڑا عیب تھی کہ مہمان گھر میں آئے، اسے دعوت دی جائے اور وہ کھانا نہ کھائے، یہ بہت بڑی بات۔ ہمارے یہاں کے تو روایات الگ ہیں نا، ہمارے یہاں تو مہمان کھانا نہ کھائے تو ہم سمجھتے اچھا ہوا، بلا ٹل گئی، جان چھٹی، چلو ایک آدھا دفعہ رسمن کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ عرب روایات اس کے بالکل الٹ۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے جب مہمان آئے تو فوراً آپ نے بچڑا ذبح کیا، بھونا، اس کو اٹھا کے لائے، بیوی ساتھ ہے، خود ساتھ ہیں، خدمت کے لیے خود کھڑے ہوئے ہیں، اور رکھا وکرہ بہو انہیں فقال اعلیٰ تک کہا بھی آؤ کھائے۔ اب وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، فاؤ جیسا میں نہ فتن ابراہیم علیہ السلام درد نے کہا یہ کھانا جو نہیں کھا رہے پر یہ دوست نہیں۔ تو پھر انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا ابراہیم الخلیل آپ نہ ڈریں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، ہم تو کھاتے ہی نہیں، ہم تو کھانے سے پاک ہیں، اور آپ نے تو پوچھا ہی نہیں ہم سے، اور آپ چپ کر کے چلے گئے اور فوراً بچھا ذبح کر کے لے آئے۔ تو اب آپ کو تسلی ہوئی۔ تو کسی کا کھانا نہ کھانا جو ہے یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہوتی، اور یہ بہت بڑی اہانت شمار ہوتی تھی کہ میں نے دعوت کی ہے اور مہمان کھانا نہیں کھاتا۔
تو عقبہ ابن ابی معیط نے جب بڑی محنتیں کی، بڑا اصرار کیا، اپنی سر توڑ کوشش کی، اگر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی حل ہے؟ حضور نے فرمایا بالکل حل موجود ہے۔ اس نے کہا کیا؟ فرمایا حتی تسلم، فرمایا عقبہ اگر تم کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ تو پھر میں کھانا کھاؤں۔ اللہ کے نبی کی شان ہے نا کہ وہ مشرک کا کھانا نہیں کھاتا۔ اب اس نے دیکھا کہ میں کیا کروں، حالانکہ اس کا کوئی اسلام کا خیال تو نہیں تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ بھائی اب میری تو نہ کٹ جائے گی کہ بھائی اس کے کھانے میں مہمان آیا اور کھانا نہیں کھایا۔ اس نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، چلو حضور میں مسلمان ہوتا ہوں، آپ کھانا کھائیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ میں کھانا کھاتا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما کے واپس تشریف لے گئے تو قریش کے لوگ جو موجود تھے انہوں نے کہا یہ تم نے کیا کئی فاصلہ، انہوں نے کہا کمال ہے بھائی، میری عزت کا مسئلہ تھا اور اب میں اسلام لا چکا ہوں۔ لیکن ابی ابن خلف وہ بھی مشرک، اس نے ساتھیوں سے کہا کہ پھر تو تم بحث نہ کرو، یہ جانے اور میں جانوں۔ اس نے اس سے اتنا مجبور کیا، اتنا مجبور کیا، اتنا مجبور کیا کہ اس نے کہا کہ چل ٹھیک ہے میں دین نبی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، بس تم لوگ ایسا نہ ہو کہ ساری برادری مجھ سے ناراض ہو جائے تو میں دین۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس طرح نہیں مانیں گے، ہم تو تب مانیں گے۔ اس بدبخت نے کہا نعوذ باللہ کہ تم جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کھڑے ہو کے کہو کہ میں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے اور نعوذ باللہ حضور کی طرف تھوک کے آؤ۔ تو یہ وہ قوت ابن ابی معیط ہے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ کا نبی بیٹھا ہو حرم میں اور ایک آدمی آ کے تھوک دے، حضور کے دل پہ کیا گزرے۔ آج تو آپ تھوڑا سا بھی دین کا کام کریں، تھوڑی سی آپ کسی کو دین کی بات کریں، وہ ناراض ہو جائے تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی میری بےزتی ہو گئی، ٹھیک ہے چھوڑو یار، آئندہ ہم نہیں کریں گے، ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم خام خواہ اپنی بےزتی کراتے رہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کا مقام دیکھیں اور اس کے ساتھ دشمن کا انتقام دیکھیں کہ وہ بدبخت آتا ہے، سامنے کھڑے ہوتا ہے اور تھوکتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اسی کے بارے میں قرآن پاک میں آیا کہ بھائی ابن خلف جب مرا اور اللہ کا عذاب اس پہ شروع ہوا تو قرآن نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ کہ وہ حسرت کرے گا، تندم کرے گا اور کہے گا ہائے کاش اس بندے کو میں دوست نہ بناتا، اس کی بات میں نہ مانتا، میں اسلام کو نہ چھوڑتا، میں حق کی صداقت کو قبول کرنے کے بعد راستے سے نہ ہٹتا، لیکن اسی شخص نے مجھے بہکایا، اسی نے مجھے بھٹکایا اور اسی نے مجھے صراط مستقیم سے علیحدہ کر دیا۔ اور شیطان تو چاہتا یہی ہے کہ انسان کو ذریعہ ذلت میں ڈالے۔ ان تمام واقعات کے بعد قریش نے ایک اور مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب دیکھو بھی کس کس کے گھر ہیں۔ تو ابی لہب کا گھر بالکل قریب تھا، اسی طرح اور کفار قریش کے کچھ لوگ تھے جن کا گھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بالکل قریب تھا۔ تو ان بدبختوں نے یہ طے کر لیا کہ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ گندگی جتنی ہے نا سب جا کے حضور کے گھر کے آگے ڈال دیا کرو روزانہ۔ اب اس زمانے میں یہ تو تھا نہیں کہ بلدیہ کی گاڑیاں آئیں گی، ملازم آئیں گے اور جھاڑو لگائیں گے، صفائی کریں گے، تو کوئی دور نہیں تھا، ہر آدمی کو اپنے گھر کی صفائی کرنی پڑتی تھی، اور اگر کوئی بڑا آدمی ہوا تو اسے ذاتی نوکر رکھ لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نوکر تھا کوئی نہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں انتقام کی شکلوں کا کہ وہ جناب سارا جو ہے نا نعوذ باللہ روزانہ کا انہوں نے معمول بنا لیا کہ جب ان کے گھر کا کوڑا کرکٹ اکٹھا ہو جائے تو رات کو آگے حضور کے گھر کے آگے ڈال کے چلے جائیں۔ اب ایک آدمی کے گھر کا کوڑا کرکٹ بھی ہٹانا مشکل ہوتا ہے، جبکہ 10 گھروں کا نعوذ باللہ روز ڈال دیا جائے تو کیا عالم ہوگا۔ اور پتہ ہے حضور روایات میں آتا ہے صرف اتنی فرماتے جب کھڑے ہوتے فرماتے اہذا حق الجوار،
بس صرف اتنی بات حضور فرماتے کہ کیا ہمسایگی کا یہی حق ہے جو تم کر رہے ہو؟ چلو تمہیں میری نبوت پر ایمان نہیں، تمہیں میری رسالت پر ایمان نہیں، لیکن ہمسایہ گیری کے بھی تو کچھ اصول ہے نا۔ اور اسلام نے تو ہمسائے کو اتنا بڑا مقام دیا ہے، اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ حضور نے فرمایا جبریل یوصینی فی الجار فخفت ان یورثہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار جبریل کو بھیجا کہ ہمسائے کے حقوق کا خیال کرو، ہمسائے کے حقوق کا خیال کرو۔ حضور نے فرمایا میں تو ڈر گیا کہ کہیں پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمسائے کو بھی میراث میں حقدار بنائیں گے کہ جیسے بیٹے بیٹیوں کو حصہ دیتے ہو ہمسائے کو بھی حصہ دو، یعنی اتنا بڑا حق ہے۔ اور عرب کا ایک محاورہ بھی ہے کہ الجار جار ولو جار، کہ جار جو ہے ہمسایہ ہمیشہ ہمسایہ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ ظالم بھی کیوں نہ ہو، چاہے ظلم بھی کیوں نہ ہو، آخر ہمسایہ۔ اور حق الجوار جو ہے یہ تو بڑی مشہور سی بات ہے۔ تو حضور صرف اتنی بات فرماتے ھذا حق الجوار، مکے والوں یہی ہمسایہ کی کا حق ہے جو تم کر رہے ہو۔ لیکن انہوں نے کہاں باز آنا تھا، وہ تو دشمن تھے، ان کا تو پروگرام ہی یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا جائے، اتنا تنگ کر دیا جائے کہ اللہ کا نبی جو ہے دعوت توحید کی تبلیغ سے باز آ جائے۔ ایک دن ابو جہل بدبخت نے ایک اور چیز سوچ لی، اس میں سب قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا بھی بات سنو، یہ گھر کے آگے ہم نے گندگی ڈالی ہے، سب کچھ کیا ہے، راستے میں بھی کوڑا کرکٹ ڈالا ہے، کبھی کبھی حضور پہ بھی پھینک دیتے تھے بدبخت، لیکن اس سے بھی تو حضور کی دعوت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تو اب ایسا کریں کہ جب حضور اللہ کے گھر میں عبادت کر رہے ہوں نا، تو اسی قسم کی کوئی کوڑا کرکٹ جو ہے حضور کی نماز کی حالت میں حضور کے اوپر ڈالیں۔ چلو بھی جتنے آدمی بیٹھے تھے کہا بتاؤ کون ایسا کرے گا؟ تو یہ عقبۃ ابن ابی معیط اس نے کہا کہ میں یہ اسی انتظار میں تھا کہ ایک دن کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر ایک اونٹ ذبح کیا، ان کی عادت تھی نا کہ بتوں کے آسمان پہ آ کے اونٹ چڑھاتے تھے اور دمبے جانور ذبح کرتے تھے۔ انہوں نے جب اونٹ کو ذبح کیا کہ زمزم کے اس طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں نماز میں مشغول تھے، اور آپ زیادہ تر نماز پڑھتے تھے ماں بین الرکنین، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان، زیادہ حضور یہاں بیٹھ کے نفل پڑھتے، نماز پڑھتے۔ اور وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ یہاں سے جب آپ یوں کھڑے ہوتے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کرتے تو یہ کعبہ بھی تو درمیان میں آ جاتا تھا، نماز اسی کی طرف پڑھتے، لیکن کھڑے ایسی جگہ ہوتے کہ یہ کعبۃ اللہ جو ہے یہ بھی درمیان میں رہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے کہ انہوں نے اونٹ ذبح کیا، اور اس کا اندر کی جو آنتیں اور امعاء اور اندر کی جو اس کا سارا یعنی گندگی کا بھرا ہوا مجموعہ تھا، اس عقبۃ ابن ابی معیط بدبخت نے وہ وہاں سے اٹھایا، وجعل علی راسہ، سرکار دو عالم کے سر مبارک پہ حضور سجدے میں ہے اور سر پہ، اور حضور کی زبان پہ جاری ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ تیری ذات بہت بلند ہے، ہر چیز سے ہر نقصان سے پاک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی سجدے کی حالت میں تاریخوں میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ جب قریش نے دیکھا اتنا ہنسے کہ ایک دوسرے پہ گر رہے ہیں اور ٹوٹ پڑ رہے ہیں، دیکھو جی اللہ کے نبی، دیکھو کیسے عبادت کر رہا ہے، کہ دیکھو جی اونٹ اوپر ہے اور اللہ کا نبی نیچے ہے، اور سارے چہرے پہ خون ہے اور ساری اس کی گندگی ہے، اور کافی خوش ہو رہے ہیں۔ میرے بھائی آپ کو اور ہمیں تو اللہ کے راستے میں پتہ نہیں کبھی کانٹا بھی لگا ہے کہ نہیں لگا، آپ کو اور ہمیں اللہ کے دین کی تبلیغ میں کبھی کسی نے کوئی بات بھی کہی ہے کہ نہیں کہی، بلکہ آج کل تو ماشاءاللہ مولوی صاحبان کو دعوتیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے کھانے ہوتے ہیں، پھر سواریاں آتی ہیں، اس کے بعد جناب اہتمام ہوتے ہیں، آرام ہوتے ہیں، تو یہ لیکن اللہ کے نبی کی دعوت کا انداز دیکھیں کہ ذرا آنکھیں بند کر کے تصور تو کریں کہ عالم کیا ہوگا۔
آپ خود سوچ لیں کہ اگر آپ سجدے کی حالت میں ہوں اور آپ کے ساتھ کو ایسا کریں تو آپ سے کیا بولیں؟ لیکن چونکہ اللہ کے نبی اللہ کے احکام کے پابند ہوتے ہیں، حضور اسی حالت میں ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ اس حالت میں اللہ کے نبی ہیں، وہ فرماتے ہیں لیکن میں ضعیف تھا، کمزور تھا، اب میری طاقت تو تھی کہ اتنے قریش کا میں مقابلہ کر سکوں، کس سے گیا اور میں نے جا کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے جا کے کہا کہ یہ واقعہ حرم میں ہو گیا، لیکن میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بچپن ہے، بالکل بچپنا ہے، لیکن آپ آئیں غصے میں، اور اللہ نے اتنی قوت دی کہ بی بی صاحبہ نے پکڑا اور اتارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے، اور حضور نے بھی سجدے سے سر اٹھایا تو بی بی فاطمہ الزہرا نے جب دیکھا کہ سامنے قریش کے سردار اور وہ جو ہے کھڑے ہنس رہے ہیں تو نے کہا اللہم علیہ، یا اللہ ان بدبختوں کو پکڑ جنہوں نے تیرے نبی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا، تیرے پیغمبر کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا۔ یعنی مقابلے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، گستاخی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، یہ بھی کوئی یعنی انسانیت ہے۔ اگر ذرہ کے برابر بھی کوئی رمق باقی ہو تو کوئی انسان ایسی حرکت سوچ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصے میں آ گئے، حضور نے بھی فرمایا اللہم علیک بعقبہ، اللہم علیک بعتبہ، اللہم علیک بشیبہ، اللہم علیک بالولید بن المغیرہ۔ آپ نے فرمایا کہ یا اللہ ان سب پر اپنا قہر نازل کر، ان کو اپنے قہر میں پکڑ لے۔ تو صحابی کہتا ہے کہ جب حضور کے مبارک منہ سے یہ لفظ نکلے تو میں نے دیکھا کہ کافروں کے رنگ جو تھے وہ اڑ گئے اور سب پریشان ہو گئے، جو پہلے ہنس ہنس کے ٹوٹ رہے تھے اب ایسے ہو گئے جیسے ان کے چہرے پہ کوئی خون ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کچھ ہو لیکن محمد کی دعا لگو کیا، نبی نہیں مانتے لیکن دعا بد دعا سے ڈرتے، نبوت کا اقرار نہیں کرتے لیکن بد دعا سے اتنے ڈرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بالکل ہم نہیں بچے۔ اب انہوں نے بالکل خائف بھی ہوئے، چپ بھی کر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ کوئی بات نہ کی۔ آخر کافروں سے کچھ نہیں کہا، چپ کر کے آپ گھر تشریف لے گئے اور اسی طرح اپنی عبادات میں مستمر رہے، یعنی جو عبادت کا، دعوت کا، تبلیغ کا سلسلہ تھا وہ جاری۔ ابو جہل نے اب پھر ایک دفعہ دار الندوہ میں سارے قریش کو جمع کیا، اس نے کہا کہ ہماری تو کوئی ترکیب جو ہے وہ کارکردگی ہو رہی، اور خدا کی شان دیکھو کہ اسی اثنا میں ایک عجیب حادثہ ہوا کہ جو مسلمان ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے نا حبشہ کی طرف، جن کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اب ان کا عدد جو تھا تقریباً 83 پر پہنچ چکا تھا، 80 اور 3 آدمی جو تھے وہ بیوی بچوں کے ساتھ حبشہ میں دن گزار رہے تھے، اور ماشاء اللہ وہاں کا بادشاہ اچھا تھا، کسی پہ ظلم و ستم کرتا نہیں تھا، ان کی زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی، لیکن ان کو اطلاع بھی نہیں کہ بھئی مکے کے قریش جو ہے وہ تو مسلمان ہو گئے۔ تو صحابہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا بھی جب ہماری قوم مسلمان ہو گئی، قریشی مسلمان ہو گئے تو اب ہم حبشے میں کیوں مہاجر والی زندگی گزارے، چلو واپس اپنے ملک میں چلتے ہیں۔ حالانکہ اس کی وجہ کیا تھی، یاد رکھیں کہ سورۃ النجم جب اتری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، اس میں بھی 2 روایت۔ ایک روایت مبارک میں تو یہ آتا ہے کہ حضور جب سورۃ النجم پڑھ رہے تھے تو شیطان نے ان کے دل و دماغ میں یہ جملے بھی ڈال دیے کہ تلک الغرانی قلقلا ان شفاعتہن ترتجا۔ تو نے کہا کہ اچھا آج تو حضور ہمارے بزرگوں کی بھی تعریف کر رہے ہیں، تو اب جب حضور سیدھے میں گیا تو کافر بھی سیدھے میں چلے گئے۔ ایک روایت یہ بھی ہے، اور ایک روایت میں اس قصے کا کوئی ذکر نہیں، بلکہ یہ ہے کہ جب حضور نے سورۃ النجم پڑھی، اللہ کا قرآن اور زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب اس آیت کے آخر میں پہنچ گیا
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو اللہ نے جب وحی بھیجی تو اس میں تھا اذفت الآزفات، قریب آ گئی وہ قریب آنے والی یعنی قیامت، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نذیر ہے، ڈرانا ہے، اور قیامت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور تمہارا حالت یہ ہے کہ وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا۔ اللہ نے حکم دیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو قرآن افمن ھذا الحدیث تعجبون، اللہ کے قرآن سے تم تعجب میں آتے ہو، یہ کیسا کلام، اللہ کا قرآن کیسے لوگ، اور اللہ کا قرآن اور نبی کی باتیں سن کے تم ہنستے ہو۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ تمہارے اندر کوئی جذبہ پیدا ہوتا، تمہارے اندر خوف پیدا ہوتا، خشیت پیدا ہوتی، تم ڈرتے، تم اللہ کے ذکر سے روتے۔ اللہ والے تو اللہ کا قرآن سن کر ان کی تو ہچکیاں بن جاتی تھی، اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا تھا، حدیثوں میں موجود ہے کہ کبھی کبھی ایسی آیت بھی اتری ہے کہ حضرت عمر ایک آیت سن کے بیمار ہو جاتے تھے، بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے، لوگ آتے تھے عیادت کرنے کے لیے، یہ کیا حال ہے، خیریت ہے؟ لیکن اللہ نے فرمایا تم کیسے ہو کہ تم بیٹھے رہو اور ہنستے ہو؟ تو جب اللہ کا حکم آیا کہ فاسجدوا للہ واعبدوا فسجد رسول اللہ، حدیث میں آتا ہے کہ حضور سجدے میں گر گئے، مسلمان بھی سجدے میں گر گئے، اور کافروں پر بھی قرآن کا اتنا اثر ہوا کہ وہ کچھ نہ سمجھے لیکن وہ بھی سجدے میں گر گئے۔ قرآن کا ایک اثر کیسے اثر؟ ہمیں کچھ دوستوں نے سنایا کہ ایک دفعہ، پہلی دفعہ جب قاری عبد الباسط اب تو وہ بھی فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، وہ جب پاکستان میں تشریف لائے تو ایک علاقے میں انہیں دعوت دی گئی تلاوت قرآن کے لیے، اور وہ جب آتے تھے تو بڑے بڑے اجتماع ہوتے تھے، لاکھوں کے قرآن سننے کے لیے لوگ آتے تھے، بڑے بڑے قاریوں کے اجتماع ہوتے تھے، اور ایک عجیب منظر ہوتا تھا کہ رات کا سما ہے اور اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور پوری دنیا سے ملک سے چنے ہوئے قاری آ رہے ہیں، اور ہر قاری کا پھر اپنا ایک انداز۔ تو وہاں پر ایک رافضی تھا، ایک شیعہ تھا جو اس علاقے کا بہت بڑا سردار بھی تھا، اور اس علاقے کا وہ ایک سیاسی لیڈر بھی تھا، اور اس علاقے میں صوبائی وزیر کے لیول کا بھی آدمی تھا عہدے کا، تو وہ نہ آیا تھا۔ تو اس سے جا کے ایک وفد ملا، انہوں نے کہا کہ جناب آپ کیا کر رہے ہیں، چلو تقریریں ہوں جلسے ہوں تو پھر بھی ہے، وہ اصل میں تھا رابطی کیا تھا، تو پھر تو چلو تو آپ نہ جائیں گے، چلو بھی اہل سنت کا جلسہ ہے، کہنے ہمارے بارے میں کوئی سخت سخت کہیں گے، اور یہاں تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے، تو صرف تلاوت قرآن ہوگی، اب کوئی اردو کا، کوئی اپنی زبان کا، کوئی تقریر کا تو ایک لفظ بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، لیکن سنیوں کا پروگرام ہے، اور پھر ہم قرآن سمجھتے نہیں ہیں، ہمیں عربی تو آتی نہیں، وہ سیاسی آدمی تھا نا، اس نے بہانہ بنایا، میں نے کہا ہم تو قرآن سمجھتے نہیں، تو بغیر سمجھے ہوئے سننے کا کیا فائدہ جب آدمی سمجھ نہ سکے؟ انہوں نے کہا جی بغیر سمجھنے کے بھی اللہ پاک ثواب تو دیتے ہیں، مجبور کیا لے آئے۔ تو وہ بھی کیونکہ اس علاقے کا ایک انتہائی اہم آدمی تھا، اسٹیج پہ بیٹھا تھا، تو سب قاری پڑھتے، اب قاری عبد الباسط کی جب باری آئی، اور قاری عبد الباسط نے جناب جب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا اور وہ رنگ اور سما بنا رہی، تو وہ اتنا بے ہوش ہوا کہ مسجد میں اپنی میز سے کرسی سے گر کے نہیں گرا، اسے پتہ کو نہیں تھا کہ میں کہاں پڑا ہوں، کہیں ٹوپی پڑی ہے، کہیں کچھ پڑا ہے، اور جناب وہ مٹی میں پڑا ہوا ہے، لوگوں نے اٹھایا کیا ہو گیا، اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ اللہ کے قرآن کا ایسا اثر ہو رہا تھا کہ میں نے تو یہ سمجھا کہ پتہ نہیں ابھی عبد الباسط نے فیصلہ کیا تو شاید عذاب کے فرشتے آ کے مجھے پکڑ لیں گے، میں تو ڈر کے مارے گئے۔ تو قرآن پاک کا تو ایک اثر تو ہوتا ہے نہیں، کیا دوستوں کے کیونکہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے اعجاز کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ بات اصل میں حبشے میں پہنچی کہ بھائی قریش کے مکہ بھی سجدے میں گر گئے، حضور کے ساتھ نماز پڑھی، تم نے سمجھا مسلمان ہو گئے، حالانکہ وہ مسلمان تو نہیں ہوئے، تو ایک وقت کی بات، ایک حادثہ اتفاق۔ کچھ صحابہ بیچارے ہجرت کر کے گئے تھے جو حبشہ سے واپس آ گئے،
لیکن جب مکے میں پہنچے آگے دیکھا بھی آگے تو وہی بات جو پہلے پھر بیچارے کچھ لوٹ گئے اور کچھ عذاب سہنے کے لیے یہاں رہ گئے. تو اب قریش کے سردار نے ابھی جہل نے اس نے ندوہ میں میٹنگ کی. اس نے کہا کہ بھائی اب یہ معاملہ بہت حد سے نکل رہا ہے اور کسی حالت میں بھی ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے, تو اس کے بارے میں بیٹھ کے غور کریں. بڑے غور و فکر کے بعد فیصلہ ہوا کہ مقاطعہ کیا جائے. مقاطعہ کا معنی سمجھتے ہیں بائی کاٹ. بھائی کیا بائی کاٹ کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ جی کوئی آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم سے کوئی آدمی بھی لین دین نہ کرے, کوئی آدمی بنی ہاشم جو ہیں بنی ہاشم کے پاس نہ جائے, کوئی آدمی بھی بنو ہاشم کو اعانت نہ کرے, اور لا یتزوجہم ولا یزوجہم, نہ تو ان سے شادی کرے اور نہ ان کو کوئی رشتہ دے. بنو ہاشم کے ساتھ بالکل مقاطعہ, پکا مقاطعہ کر دیا جائے. انہوں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا اس کے علاوہ حل ہو. اب جب مقاطعہ شروع ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ابی طالب کو بھی غصہ آیا. ابی طالب نے بنو عبد المطلب بنی عبد مناف بنو ہاشم کو بلا کے میٹنگ کی. اس نے کہا کہ دیکھو انہوں نے بیکاٹ کر دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان سے, تو بتاؤ تم ساتھ دو گے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم تو ساتھ دیں. ٹھیک ہے چلو مسلمان نہیں تھے سارے. انہوں نے کہا مسلمان ہونا ہوں لیکن یہ تو ہم نہیں برداشت کر سکتے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ اور بنی ہاشم کو بھوکا مار دیا جائے. ہم تو ان کا ساتھ. جب ابو جہل کو پتہ چلا کہ بھی بنی عبد مناف بنی ہاشم بنی عبد المطلب یہ سب کے سب محمد یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہیں, تو اس نے پھر میٹنگ کال کر دی. اس نے کہا بات سنو, اب ہمارا ان سب سے مقاطعہ, ان تمام سے ہمارا مقاطعہ ہے. اور انہوں نے کہا ایسے بات نہیں چلے گی. مجھے فقط ابو صحیفۃ فعلقوا ابی داخل الکعبۃ بشرفا, ایک صحیفے پر ہم نے شرط لکھ لی کہ بھی بنی ہاشم بنی عبد مناف بنی عبد المطلب ان کے ساتھ ملنا ملانا کھانا پینا بیچنا لینا دینا نکاح رشتہ سب بند. اور یہ معاہدہ لکھنے کے بعد کعبہ شریف کے اندر اس کو اٹکا دیا. ان کی عادت تھی کہ کوئی اگر اہم قسم کا کوئی معاہدہ ہوتا تو یہ اس کو کعبۃ اللہ میں لٹکا دیا. اب جناب مقاطعہ شروع ہوا تو ابی طالب نے بھی سوچا کہ بھئی یہ مکے میں تو اتنی پابندیاں ہیں, اس کا اب تک مقابلہ کریں گے تو یہ لوگ مکے کے باہر وادی میں چلے گئے جس کا نام شیب ابی طالب پڑ گیا. ابھی بھی ایک علاقے کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے, لیکن علماء تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ یہ جگہ نہیں تھی بلکہ وہ تو بہت مکہ سے کچھ بہت دور. یہ بھی ابی طالب کا چونکہ جگہ تھی اس لیے یہ بھی شیب ابی طالب کہلاتا. آپ اگر مروا کی جانب سے نکلیں تو جہاں مولد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جہاں حضور پیدا ہوئے, اب وہاں مکتبہ ہے, ان کی لائبریری ہے دینی کتابوں کی. اس سے آپ غزے کی طرف اگر جائیں تو جب آپ اوپر کے حصے میں جائیں گے تو یہ علاقہ شیب ابی طالب ہے, اور پھر اس کے ساتھ شیب عامر ہے, اور شیب عامر کے ساتھ اب جہاں آپ نے دیکھا ہوگا نا تو سرنگیں آگے ملتی ہیں, یہ وہ جگہ ہے جس کا نام ہے خندمہ. یہ وہ جگہ ہے خندمہ جس کے بارے میں تاریخ میں ایک بڑا مشہور جملہ ہے عربوں کے ہاں کہ اکرمہ فر من خندمہ, کہ اکرمہ جو تھا وہ فتح مکہ کے دن اسی خندمہ کی جگہ سے بھاگا فرار ہو گیا. تو اب جناب وہ باہر چلے گئے. ہم نے کہا کہ چلو ہم باہر جا کے رہتے ہیں مکے والوں کے ساتھ, اب ہم کیا کریں, جلدی ہمارے ساتھ ملتے ہی نہیں. تو اب انہوں نے آپس میں جو کچھ ایک دوسرے کے ساتھ تھا وہ مدد کی, لیکن آخر وہ مدد کب تک چلے. حکیم ابن حزام ایک شخص ہے, وہ بھی کافر تھا, مسلمان نہیں تھا, بعد میں اسلام اللہ نے نصیب کیا. اس کو جب پتہ چلا تو وہ تو اونٹ پر سامان لے کر کھانے پینے کا سامان لے کے چلا, کبھی کچھ ہو جائے لیکن میں یہ پہنچاؤں گا بنی عبداللہ بنی ہاشم کو اور بنی عبد المطلب کو, بڑی رشتے داری. تو جب وہ حکیم ابن حزام آیا مکہ کے قریب تو ابھی کیا راستے میں مل گیا بدبخت. اس نے کہا الہی نے ابھی حکیم ابن حزام پارا حضا کیا نہیں. انہوں نے کہا کہاں جا رہے تھے, کہا میری مرضی.
तो झूठ भी तो नहीं बोलना चाहता था। उन्होंने कहा हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम ये बनी हाशिम की मदद के लिए जा रहे हो, तुम्हारी रिश्तेदारी है ना बनी अब्दुल मुत्तलिब के साथ, तो आज तुम्हारा दिल भी पसीज गया। उन्होंने कहा छोड़ो मैं जहां भी जा रहा हूं मेरी बल्ली। उन्होंने कहा कि नहीं ये नहीं हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता कि तुम जाके मेरे दुश्मनों को खाने पहुंचाओ। वजह अबिल बख्तरी, अबिल बख्तरी नामी एक शख्स था, वो भी आ गया, वो भी सरदारों में से था। उसने कहा क्या बात है हकीम निजाम ने कहा कि देखो मैं जा रहा हूँ और ये अभी जाल कहते हैं कहाँ जा रहे, मैंने कहा मेरी बल्कि मैं जहाँ जाऊँ। तो उसने कहा अभी जाल से, उसने कहा अभी जाल अजीब बात है, हकीम अपने निजाम कोई आम आदमी है, वो भी तो सरदार है, क्या तुम हर आदमी के गले में लग रहे हो? तो वो हो रहे आजाद है, उसकी बल्कि जहाँ जाए। उन्होंने कहा नहीं ये तो मेरे दुश्मनों को खाना और खुराक पहुंचाने के लिए जा रहा है, और हमने तो उनका हिसार किया हुआ है, इक्तिसादी बाइकआउट किया हुआ है उनके साथ, और हम उनको तकलीफ देना चाहते हैं। अगर उनको खुराक पहुंचती रहे तो तकलीफ तो खत्म हो गई। लेकिन अबिल बख्तरी ने कहा अभी जल हट जाओ, अभी जल का नहीं हटूंगा। तो अबिल बख्तरी ने मारा अभी जहल को, अभी जहल वहां से शर्मिंदा होकर कहा तुम कौन हो क्या सरदार का रास्ता रोकते हो, अगर ये है तो फिर मैं भी इसके साथ। इतने वाकयात के बावजूद भी लेकिन सवाल है कि जी वो खाना कहाँ पूरा हो, हत्ता के ऐसा वक्त भी आ गया है कि उस मुहासरे के दौरान एक शख्स जो बनी अब्दुल मुत्तलिब से ताल्लुक रखता है वो कहता है कि मैं रात को गया, एक मुर्दा ऊंट पड़ा हुआ था, तो उसका सब कुछ अंदर से तो खाया जा चुका था, सिर्फ उसकी खाल पड़ी हुई थी, तो मैं खाल उठा के लाया, उसको हमने धोया, धोने के बाद उसको हम पका पका के खाते रहे, क्या कोई चीज। आज तो हम घर में बैठ के अल्लाह की 10-10 नेमतें खाते हैं और अल्लाह का शुक्र नहीं करते। देखिए कि अल्लाह के नबी हैं और उनका जुर्म क्या है कि अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, कि क्या तुम ऐसा आदमी को कत्ल करना चाहते हो? जुर्म क्या है कि वो यही कहता है कि अल्लाह एक है, बस ये जुर्म। भाई तुम इस्लाम नहीं लाना चाहते ना लाओ। यही काफिरों की उल्टी मंतिक है, यही वो काफिरों की इब्तिदाई आफरीन से लेकर आज तक उल्टी मंतिक है कि अगर खुद कोई बात करें तो कहते हैं ये तो हुर्रियत है, इंसानी हकूक की बात है, हर इंसान के हकूक हैं, लेकिन क्या वो हुकूक मुसलमानों के नहीं है? क्या मुसलमान इंसान नहीं है? अगर हुकूक इंसानी के तुम इतने बड़े अलंबरदार हो तो जहाँ 50-50 लाख मुसलमान शहीद होता है वहां तुम्हें हुकूक इंसानी नजर नहीं आती। यही हाल उस वक्त हुई था कि अबू जहल और तमाम काफिर, अबी लहब, उतबा, उतैबा, शैबा, रबिया, वलीद इब्न मुगीरा, आदाए इस्लाम, उनके घरों में तो खाने पक रहे हैं, और बनु अब्दुल मुत्तलिब के घर में, अबी तालिब के घर में, बनी हाशिम के घर में, सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में फाता। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि जिस आलिम की तकरीर पर या जिस जमात की तहरीक पर, तंजीम पर, काम पर कोई मुखालिफ न हो, सब राजी हो तो समझ लो कि वो हक की जमात नहीं। क्योंकि अगर सब राजी होते तो फिर तो हजूर से राजी होते, हजूर से बड़ी शान किसकी है? सब राजी होते तो फिर तो सहाबा में राजी होते। सब राजी होने का माना ये है कि वो मौलवी कभी हक का कलमा नहीं कहता, बल्कि वो हर लोगों को खुश करता रहता है। मुहर्रम आया तो शहादत हुसैन पढ़ दी, 11वीं का दिन आया तो 11वीं शरीफ की फजीलत बयान कर दी, कोई उर्फ शरीफ का मकाम आया तो हजरत मोइनुद्दीन अजमेरी की करामातें सुना दी, कोई हजरत महबूब गिलानी को मानने वाले लोग ज्यादा आ गए तो हजरत गिलानी के फजाइल बयान कर दिए। और देखा कि माशाअल्लाह कुछ लोग इस किस्म के भी आए हैं, ताजा मक्का से हो गए, इन पर कुछ तौहीद का थोड़ा थोड़ा असर है, तो एक आधी तकरीर तौहीद पे भी कर दी ताकि सब खुश रहें, सब राजी रहें। तो सिर्फ इस किस्म के लोग मुदायन होते हैं, अल्लाह के दीन को सही बयान नहीं करते, वरना हक बात बयान जवाब करेंगे। अगर 10 आदमी राजी होंगे तो 2 तो नाराज जरूर हो। जब मुकाता की इतनी बड़ी सूरत हो गई तो एक दिन बैठे बैठे अमर इब्न हिशाम एक शख्स थे, उसके दिल में ख्याल आ गया कि कितना बड़ा जुल्म है कि भाई हम सब खाने खाएं, सौदे लें। और फिर अबू जहल क्या करता कि बाहर से कोई काफिला तिजारती आ रहा है तो रास्ते में पहुंच जाता,
کہ اچھا بھی یہ کتنے کی ہے کوئی؟ اس نے کہا 100 ریال. اس نے کہا میں 200 دیتا ہوں لیکن بڑی عبد المطلب کو نہیں دے. وہ سارا خرید لیتا، ساتھ کر لیتا. لیکن میرے آقا سرکار دو عالم اس تکلیف کے باوجود، اس تنگی کے باوجود، اس جو کے باوجود اپنی دعوت پہ، اپنے مشن پہ پائے. مجال ہے کہ ایک دن بھی حضور کی دعوت میں تھوڑا سا کمزوری آئی. اس نے سوچا، اس نے کہا کہ چلو میں اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا. وہ آیا پھر حکیم ابن حزام کے پاس. اس نے کہا یار یہ بڑا ظلم نہیں ہے؟ اس نے کہا ہم کیا کریں؟ اس نے کہا وہ صحیفہ جن نے لکھ کے کعبہ شریف میں لٹکایا ہوا ہے نا، اس صحیفے کو پھاڑ ڈالتے ہیں، کہتے ہیں بھی ختم کرو. یہ کیا غلط معاہدہ؟ میں نے کہا ہم 2 آدمی بھی کیسے پھاڑ سکتے ہیں؟ ادھر تو قبیلہ ہیں، اتنے بڑے قبیلے ہیں، ہم 2 آدمی کے. انہوں نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں کہ چلو کوشش کرتے ہیں کہ ایک آدمی، آدھا آدمی ہمارے ساتھ اور بھی مل جائے. تو وہ زہیر کے پاس آئے، اس سے بات کی. اس نے کہا کہ اس مسئلے میں تو بھائی میرا بھی دل کہتا ہے میں تمہارے ساتھ. انہوں نے کہا دیکھو اب ہم 3 آدمی لوگ ہیں. لیکن شام جو تھا وہ آدمی بڑا سمجھدار تھا. وہ کہنے لگے یار 3 آدمی بھی کوئی اتنی بڑی طاقت نہیں ہوتی، کیوں نہ ہم ابو البختری سے بات کریں. ابو البختری کے پاس ہے. اس نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ ہی. یہ تو واقعی زیادتی کی بات. ابو البختری نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود سے بھی بات کرو. اس کے بعد نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. یہ تو واقعی زیادتی ہے کہ بھائی ایک مقاطعہ کر دیا جائے اور زندہ انسانوں کو مار دیا جائے، ان کو خوراک نہ جانے دی جائے. تو اب یہ 5 آدمی آئے. اور جب مکے کے سردار دار الندوہ میں کعبۃ اللہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے تو ان میں سے ایک کھڑا ہوا. اس نے کہا کہ اے قریش مکہ کے سرداروں، بات سن لو، اسلام لاؤ نہ لاؤ، دین نبی قبول کرو نہ کرو، لیکن یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ان کا مقاطعہ کرے اور ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دے اور حصار اقتصادی کر دے کہ دانا بند، کھانا بند، ہر چیز بند. یہ کیا ظلم ہے؟ ابو جہل اٹھا. اس نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے دبانا چاہیے. اتنا دوسرا کھڑا ہو گیا، اس نے بھی وہی شور کیا. تو ابو جہل کے بھی 1-2 ساتھی کھڑے ہوئے تھے. اس کا تیسرا کھڑا ہو گیا، اس کا ایک اور ساتھی کھڑا ہوا تھا. ادھر سے ابو البختری کھڑا ہو گیا. جب یہ 5 آدمی کھڑے ہوئے تو اب کو بھی ڈر گئے. کیا کر دی؟ یہ بھی تو 5 آدمی ہیں اور یہ بھی تو قبیلے والے ہیں. اور نے کہا کہ دیکھو قریش مکہ دیکھ لو، ابھی ہم کعبہ شریف کے اندر جا رہے ہیں اور جو تم نے وہ صحیفہ لکھ کے لٹکایا ہے وہ اللہ کے نبی کے خلاف جو تم نے معاہدہ لکھا ہے نا، ابھی ہم اس کو لاتے ہیں اور پھاڑتے ہیں تمہارے سامنے. ضرورت ہے تو ہمارا بھی مقابلہ کرو. ابو جہل بھی سمجھدار تھا. اسے سوچا نہیں یہ تو مسئلہ بڑھ جائے، یہ تو بائیکاٹ کے بعد جنگ شروع ہو گئی. اور اگر ایسی بات ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ 5 قبیلے مفت میں مل گئے امدادی. تو وہ چپ رہا. اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کعبے کے اندر داخل ہوئے اور اس صحیفے کو اتارا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کو تو دیمک کھا چکی ہے. صحیفے میں کوئی لفظ بھی باقی نہیں، آخری کونے کاغذ کے باقی ہیں. اللہ کو بھی یہ منظور تھا کہ یہ معاہدہ باقی ہے. اور وہ باہر لے کے آئے، انہیں آ کے قریش کو دکھلایا. انہوں نے کہا ظالمو، جو تم نے معاہدہ کیا تھا دیکھو کعبۃ اللہ میں دیمک کیسے آ گئی اور ایک لٹکتی ہوئی چیز کو کیسے اس نے ہضم کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رب کعبہ بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ ظلم ہے اور ظلم کبھی قائم نہیں رہے. تو اب وہ مقاطعہ تھوڑا سا ختم ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، اور اس وقت تک تقریباً 70 آدمی جو تھے وہ اسلام کا 83 آدمی حبشے میں موجود اور 70 آدمی جو تھے وہ مکے میں موجود تھے جو اسلام لا چکے تھے. بعض لوگ جو تھے وہ کھل کے کہہ دیتے تھے حضرت عمر کی طرح، لیکن اکثر لوگ جو تھے وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے تھے، جرأت کے ساتھ کھل کے میدان میں نہیں آتے. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کہ وہی سال ہے کہ جس میں پھر ابھی طالب فوت ہو. اب ابھی طالب حضور کا سب سے بڑا معاون، سب سے بڑا خیر خواہ، سب سے بڑا ہمدرد، غم گسار کے جس نے 3 سال تک شیب ابی طالب میں گویا کہ قید کی زندگی تھی نا، یہ اسی شیب ابی طالب میں ہی رہنا ہے. اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھا رہا، حالانکہ قریش نے اس کے ساتھ تو بیعت نہیں کیا. اگر وہ وہاں نہ جاتے، حضور کی اعانت نہ کرتے تو مکے والے کو کچھ نہ کہتے ہوں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر حضور سے بیعت تو میں بھی حضور کے ساتھ. لیکن خدا کی شان ہے، ہدایت کے دروازے اور ہدایت کے فیصلے میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتے. کوئی ناز یہ نہ کرے کہ میں سید ہوں، میں عالم ہوں، عالم کا بیٹا ہوں،
اللہ چاہے تو کسی جاہل کو بھی ہدایت دے دیں، اور نہ چاہے تو اللہ کے نبی کا چچا ہے ابی طالب، موت قریب ہے اور حضور تشریف لے آئے. حضور نے فرمایا کل کلمۃ احاج بها عند اللہ یا امی کل کلمۃ، میرے چچا ایک دفعہ تو پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک دفعہ تو کلمہ پڑھ لو. قیامت والے دن میں اللہ کے آگے کہنے والا تو بنوں کہ میرے چچے نے چلو کسی حال میں صحیح کلمہ پڑھا تو تھا، میرا اللہ مہربانی کرتے. اور ابھی طالب بھی چاہتا ہے اور کہتا ہے واللہ انی احب ان اقر عینک، کہتا ہے خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میرے بھتیجے میں تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں، لیکن یعیرنی قومی، میری قوم مجھے ہمیشہ تانا دے گی کہ ابھی طالب جو تھا وہ ڈر گیا اور ابھی طالب جو تھا وہ ڈر گیا، لہذا میں اس تانے کو نہیں برداشت کر سکتا. انا علی دین عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پہ ہوں، میں آپ کا دین قبول نہیں کرتا. اور اسی پہ اس کو موت آ گئی. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حزینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین ہوئے کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی. اللہ نے قرآن نازل فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ میرا بدنی آپ کے ہاتھ میں تو ہدایت نہیں کہ جس کو آپ محبوب رکھیں اس کو ہدایت دینے میری مرضی. میں چاہوں تو حضرت نوح کے بیٹے کو بھی ہدایت نہ دوں، میں چاہوں تو ابراہیم کے ابا آزر کو بھی ہدایت نہ دوں، اور میں چاہوں تو فرعون کی بیوی کو مومنہ بنا دوں. یہ تو میری مرضی ہے، یہ تو میرا نظام ہے، اس میں تو کوئی دخل نہیں دے سکتا. کتنے بڑے بڑے علماء ہیں جن کی اولادیں چاہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے ماں باپ بالکل الف جاہل لیکن اولادیں بڑے بڑے علم حاصل کر چکی. یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کا نظام ہے. اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ ایک طرف دشمنوں کا مقابلہ اور دوسری طرف جو معاون، ایک معاون تھا مکے میں وہ بھی مر گیا. کوئی ایک امتحان تو نہیں آیا حضور سے. اور ابھی 2-3 مہینے گزرے تھے کہ سیدہ خدیجہ بھی فوت ہو. 3 مہینے یا اس سے کچھ کم زیادہ. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا محسنہ اسلام، حضور کی سب سے پہلی بیوی، حضور کی تمام اولاد کی ماں اور سب سے بڑی محسنہ، جس نے اپنا مال، اپنا سب کچھ جو تھا وہ حضور پہ لٹا دیا، وہ بھی فوت ہو گئی. اسی لیے اس سال کو عربی میں کہتے ہیں عام الحزن. یہ تو سال ہی غم کا تھا بھائی، اس لیے اس کو عام الحزن، عام الحزن سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ ہر طرف سے غم ہی غم. لیکن اللہ کے رسول کے پائے استقلال میں کوئی لچک اپنی بات سے پائے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، کیونکہ حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ جب تک ابو طالب زندہ تھا تو مکے کے بڑے بڑے سردار جو تھے نا، وہ تو حضور کے سامنے آ کے گستاخی کرتے تھے. جیسے ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ عتیبہ تھا، ولید بن المغیرہ تھا، ابی بن خلف تھا، عقبہ بن ابی معیط تھا. یہ لوگ تو گستاخیاں کرتے تھے، لیکن عام آدمی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ حضور کے سامنے گستاخی کرے. لیکن جب ابھی طالب فوت ہو گئے اب تو پھر ہر بندہ شیر ہو. اب تو صفحاء مکہ، عام بچے بھی حضور جہاں سے گزرتے نعوذ باللہ گالیاں، حضور جہاں سے گزرتے پتھر برساتے، حضور جہاں سے گزرتے راستے میں کانٹے بچھا دیتے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ معاملہ چونکہ اس حد تک چلا گیا ہے تو اس کا کوئی حل سوچوں. کیوں نہ ہو کہ میں مکے سے کچھ باہر نکلوں کہ شاید اللہ تبارک و تعالی میرے اعمال و انصار جو ہے کچھ باہر سے پیدا کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر طائف کے لیے نکلے، کیونکہ سب سے قریبی شہر اس وقت طائف. اور آپ اسی سے اندازہ کریں کہ حضور نے یہ سفر جو ہے پیدل طے ہے. آپ ایک دن ذرا یہاں مکے سے پیدل تو طائف جا کے دیکھیں. ویسے تو ہم سب دعوے دار ہیں نا، مسلمان ہیں اور ماشاءاللہ حاجی صاحبان ہیں اور ماشاءاللہ عاشق رسول ہیں، اور ہم تو جی اتنے عرصے سے مکے شریف میں رہتے ہیں، مدینہ شریف میں رہتے ہیں،
پتہ نہیں دل میں خیال ہوتا ہے کہ ہم سے تو اب کون بڑا ہو سکتا ہے نیکی میں، ہم تو پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ ایسے ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ کہ آ کر ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ چند دن مکے میں ہم نے رہ لیا، عبادت کر لی، شاید ہمارے کو مراتب بلند ہو گئے۔ اللہ کے بندے ہیں، آپ دیکھیں ذرا تو سب پر تو کریں نا، مراتب تو سب بلند ہوتے ہیں جب اسلام کے لیے کوئی قربانی بھی تو دو نا۔ یہ کیا ہمارا اسلام ہے کہ ہم عرب 1 ارب سے زیادہ کی تعداد میں ہیں اور بجائے اس کے کہ کافر ہم سے ڈرتا ہم کافر سے ڈرتے ہیں؟ یہ اسلام؟ اللہ کے نبی اکیلے ہیں، 70 مسلمان ہیں، وہ بھی کھل کے سامنے نہیں آ سکتا۔ آپ نے سوچا کہ چلو اللہ کے دین کو پہنچانا ہے تو طائف چلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے تو طائف کے بالکل شہر کے باہر یعنی گویا کہ آپ شہر میں جب داخل ہو رہے ہیں تو 3 آدمی ابدیاء لیل، حبیب اور مسعود، یہ 3 آدمی وہاں بیٹھے اور یہ سردار تھے طائف کے، یہ بڑے بڑے روسا میں سے تھے، بڑے بڑے سرداروں میں سے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ قدیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آ گئے، ان کو پتہ نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو میرا نام محمد رسول اللہ ہے اور میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ انہوں نے کہا بیٹھے ہیں آپ، فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید دی اور قرآن پڑھا، اللہ کا قرآن سنایا تو وہ بدبخت تو سمجھ گئے کہ ہاں یہ تو وہ محمد پاک ہیں جس کے قریش مخالف ہیں۔ تو اب دیا ہے غصے میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا واللہ علاقوں میں نے بھی یا محمد، کہنے لگا خدا کی قسم ہے میں تم پہ ہرگز ایمان نہیں لے آ سکتا، تم کیسے نبی ہو؟ دوسرا کھڑا ہو گیا، تیسرا کھڑا ہو گیا، سب نے چیخنا شروع کر دیا، لاؤ میں نے بکا، لاؤ میں نے بکا، لاؤ سب کو میں کلا دیکھا، ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے، ہم ایمان نہیں لے آتے، ہم ایمان نہیں لے آتے۔ اتنا شور کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے غم میں مزید اضافہ ہو گیا اللہ کے راستے میں۔ میں حیران ہوں کہ میرا مولا کہ میں نے مکہ چھوڑا، طائف آیا کہ شاید کوئی راستہ نکلے، یہاں بھی راستے مسدود ہو رہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا کہ دیکھو تم سردار ہو، عقل والے ہو، چلو تم میری بات نہیں مانتے ہو نہ مانو، لیکن مجھے روکو تو نہیں، میں طائف والوں کو جا کے بات تو کروں۔ میں نے کہا ہم کیوں آپ کو روکیں نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں جانا، آپ نے کہا اچھا میں تو جاتا ہوں، اور انہوں نے جناب لڑکوں کو اور آباشوں کو حکم دیا حضور کے سامنے، حضور قرآن پڑھتے ہیں وہ تالیاں پیٹتے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں آپ نے کبھی اپنے ساتھی کو بھی دین کے لیے نہیں کہا ہو، آپ نے اپنے کبھی کسی دوست کو بھی دین کے لیے آبادہ نہیں کیا ہوگا، اور کاروں میں بیٹھ کر بھی نہیں کہا ہوگا، لیکن خود سوچیں کہ حضور پاک نے کہاں طائف ہے، پیدل چل کے پہاڑیوں میں، اور ظالم کافر جو ہے پتھر برسا رہے ہیں اور پاؤں سے خون بہ رہا ہے، پھر بھی محمد مدنی کی زبان میں اللہ کا قرآن، جیسے کہ کسی نے کہا تھا نا کہ سرے دار بھی پکارا، لبے بان بھی صدا دی، میں کہاں نہ پہنچا تیری دین کی قدم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھے اور ظالم پتھر مارے۔ اسی لیے بی بی عائشہ نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ حضور آپ کی زندگی میں تو سخت ترین دن، آپ نے فرمایا عائشہ وہ میرے لیے سخت ترین دن تھا جب تیری قوم نے مجھے ٹھکرایا، میں طائف گیا تو پھر طائف والوں نے بھی میرے ساتھ دیا، کہ جوتے مبارک خون سے بھر گئے، اتنے ظالموں نے پتھر برسائے، سفہائے طائف نے، بے وقوف پاگل بچوں نے شور کیا، اور نعوذ باللہ سب کو شتم۔ لیکن اللہ کے نبی ایک جگہ آ کے بیٹھے ہیں، اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ میرے بدی سے کہہ دو اگر بہت اداس ہو، بہت گھبرا گئے ہو تو ہم تو اس بات پہ بھی تیار ہیں، اگر ہمیں کہو تو ابھی پہاڑ کے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اور دونوں پہاڑوں کو ملا کے طائف والوں کو پچھل کے رکھ دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، کہ میرا اللہ میری قوم ہے پر عذاب نہ بھیج، ان کو ہدایت۔ تو سیرت نبی کا پہلو جو ہے اسی پہ آپ اندازہ کر لیں کہ اتنی تکلیفوں کے بعد، اتنے ظلم و ستم کے بعد، اتنے جبر و اکراہ کے بعد زبان پہ ایک ہی بات ہے کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی و قلت حیلتی وہوانی علی الناس،
اور اس کے بعد دعا ہے کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے۔ ایک صحابی نے کہا حضور آپ دعا دیں، فرمایا وہ اس کو رحمتن، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے عذاب بنا کے تو نہیں بھیجا کہ میں ان کے لیے بد دعا کروں۔ چلو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، یہ مسلمان نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کی اولادوں سے کوئی مسلمان ہو، ان کی نسلوں سے کوئی مسلمان ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کے لیے ہر مقاطعہ، ہر معارضہ، ہر منازعہ، ہر مخالفت کو برداشت کیا اور اپنے سلسلہ دعوت کو، انذار کو جاری رکھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔